پاکستان اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. طوفان سے لائے ہیں یہ کشتی نکال کے, طوفان سے لائے ہیں یہ کشتی نکال کے, اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے. نہ صرف سنبھال کے ایک جگہ پہ بند کر دینا ہے بلکہ اس کی حفاظت کرنی ہے. 14 اگست والے دن ایک بچہ میرے پاس بیٹھا ہوا تھا, UMT کا, اس کا ریسرچ پروجیکٹ تھا فرام آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹو آرٹیفیشل ووم. 19 years old boy surprised me, and the next to him was even more communication media. I said, what do you want to? اچھا, تقریر کا عنوان تھا جونیئرز کا, ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. Such a beautiful thing. ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. اب اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے؟ قسم تو کھا لی. The next one was even more touching. What kind of Pakistan I wanted to see? Just to test them, I asked them, I said, so what? Trust me. One of them ignored my, the vibe, and he said, ma'am, exit plan B. That broke my heart. I said, look, if your father gave you the house, کہتا پاکستان, آپ تو میں 32 years کے بعد کیسے پاکستان آ گئے؟ عامر صاحب آئے نیشنل پیس کمیٹی. And I asked him کہ آپ کا گھر اپنا ہے؟ کہتا جی. ایگزٹ پلان ہے؟ کیوں؟ کہتا میم پاکستان میں رکھے کیا ہے؟ I said, if your father gives a house and you did not take care of that, he gave brand new house, safe and happy state. آپ اس کی چھت ٹپک رہی ہے, نہ آپ کی بہنوں نے دیکھا نہ آپ کے بھائیوں نے دیکھا. ایک بھائی پڑا باہر چلا گیا, دوسرا چلا گیا, گھر ویران ہو گیا. اب وہ رہنے کے قابل نہیں, وہ اندرون شہر کا حصہ ہے, کیونکہ باپ تو بیچارہ دے کے چلا گیا. ہمارے قائد اعظم گھر دے کے چلے گئے. اس کے پیچھے یہ جو ہال ہے نا بچوں, یہ کسی وجہ سے میں نے چنا ہے. میرے ہر ایونٹ ڈاکٹر چغتائی نے اٹینڈ کیے ہیں, DC میں یا نشاط ہوٹل میں. اس سب کا سہرا میں بیگم صفیہ اسحاق کو دیتی ہوں. انہوں نے کہا میں اب نظریہ پاکستان آگے تو دیکھیں. یہ بیگم صفیہ اسحاق از اے چیئرمین آف ہول پنجاب سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ چیئرپرسن, ا ویری ہمبل پرسن. یہ ایک سمندر ہے. اس ایونٹ کے پیچھے صفیہ از دا لیڈ. فریحہ گیلانی واز اے سپورٹر, مین سپورٹر. کاشف صاحب, چغتائی صاحب, منشا قاضی, and my dear colleagues Shamsa and Fareed, my young scholars, Girls Guide Association, اور میرے سینٹرل پارک میڈیکل کالج ہمیشہ اس کے لیے دعا رہے گی, جو میری اسٹوڈنٹ بھی ہیں, اور ویری پرائڈ فار ڈاکٹر چغتائی ان کی اسٹوڈنٹ ہیں. یہ میرا پہلا ایونٹ ہے بچوں سینٹرل پارک میڈیکل کالج سے باہر. اینڈ آئی واز بگ نروس, کیونکہ مجھے ہمیشہ ڈاکٹر چغتائی کی سپورٹ ہوتی تھی, فاروقی صاحب کی ہوتی تھی. مجھے ایسے لگتا تھا میں کالج میں نہیں, میں اپنے گھر میں پھیر رہی ہوں. اینڈ آئی ایم اے کوئین آف دس کالج. جو مرضی کرا لو. چغتائی صاحب کا ہوتا تھا لائن, جسٹ سگنیچر, سر دس از فار اسٹوڈنٹس, اوکے گو ہے. تو چونکہ وقت تھوڑا ہے, آج کی سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ہم نے واک سر پورے 10 بجے شروع کر دی تھی. ویری بگ کریڈٹ ٹو ایڈوکیٹ نرگس ناہید, جنہوں نے لیڈ لے کر, بہت سارے لوگ تھے. And a very special thanks, people came from out of Lahore, like Professor Fahad Waraij, a big name and pride for Pakistan. He left Los Angeles and came back. He belongs to Gujranwala. Currently, such a passionate physician. He is a student of Professor Chugtai again. ایک دفعہ ان کو میں نے انوائٹ کیا تو کہتے ہیں جہاں پہ ڈاکٹر چغتائی ہیں, can I get an opportunity to teach there? That's right, Fahad. He came all the way to participate. Dr. Chugtai ne aur horizon choose kiye. We will follow him there. Next to this one is our ISI ke bahut bada naam, Colonel Saab, کرنل فیصل صدیقی. Cabinet Secretary. ہمارے پاس چونکہ وقت کم ہے تو what I got a suggestion کہ سب کے میسیجز ہم ریکارڈ کر کے تو ہم کریں گے. صرف I'm acknowledging sir,
Fariha Gilani, everybody knows, she's been my co-host and as well as a supporter. Parveen Khan, please, next to is ہمارے نظریہ پاکستان کے امام قائد اعظم کے بڑے معتبر ہیں، اور ایک اور گرو ہیں جو ہیلتھ اور ویلنس کے ہیں، بہت زیادہ ان کے پاس نالج، آئیڈیاز، اور میں اور ان کی ویژن ایک ہی ہے کہ پاکستان میں کیمپین چلائی جائے ہیلتھ اور ویلنس کے نام پہ۔ کل شام کو ان سے ملاقات ہوئی، پلیز علی اسٹینڈ اپ، ان کا بہت شکریہ۔ ہم ان کے ساتھ اور چیمبر آف کانگریس کے ساتھ ڈاکٹر چغتائی کے ساتھ مل کے پروگرام کریں گے۔ بس اوکے، سو ناؤ ہیئر کمز دا ٹرن فار آور چیف گیسٹ پلیز. Stand up in his honor, Professor A.S. Chughtai, the CEO of Health and Education, please. ان کے بارے میں یہی کہوں گی کہ the true reflection of Qaid Azam, who wants to make every institution a mini Pakistan. The words are less and he is an ocean. Thank you very much. اچھا، کچھ شاید میری شروع کی باتیں کچھ پسند نہیں آئے گی، لیکن سارے فوٹوگرافرز سے میری درخواست ہے کہ آپ پلیز بیٹھ جائیے. نو مور فوٹوگرافی پلیز، بیٹھ جائیے. اسٹیج پہ کوئی موومنٹ نہیں ہوگی. خاتون پلیز، آپ کی مہربانی، آپ تشریف رکھیں. آپ سب لوگ بیٹھ جائیے. کافی فوٹوگرافی ہو گئی ہے، میری کافی تصویریں ہو چکی ہیں، مجھے اور کوئی شوق نہیں. اور اگر میں درخواست کروں کہ دروازہ بند کر دیں اور آنے جانے پہ ذرا اختیار رکھیے گا کہ ہم جس عمارت میں بیٹھے ہوئے اور یہ ساری تصویریں لگی ہیں، میں سامنے بیٹھے ہوئے شاید میرے خاموشی ہوں گی خواتین اور حضرات، مانیے یا نہ مانیے، میں ان کے چہرے پہ پریشانی دیکھ رہا تھا. میرے قائد کا، جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے ذکر کیا، یونٹی فیتھ ڈسپلن کا پیغام نہیں تھا. یونٹی فیتھ ڈسپلن، اور اگر اس بلڈنگ میں اور اس ایونٹ میں ڈسپلن نہیں ہو سکتا تو پھر اگر یہاں پہ نہیں ہو سکتا تو کہیں اور سے ڈسپلن کی توقع رکھنا بےمانی ہوگا. جب ایک ایونٹ ہوتا ہے تو اس کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے. ایونٹ کا ایک ماڈریٹر ہوتا ہے، 4-5 ماڈریٹر نہیں ہوتے. ایک وقت پہ ایک شخص بولتا ہے، سب لوگ بیٹھ کے آرام سے سنتے ہیں اس کو. جب وہ بات کر رہا ہوتا ہے تو بیچ میں اٹھ کے کوئی نہیں آ کے اس کو ادھر ادھر سے بتاتا کہ تم یہ کرو، تم وہ کرو. یہ بنیادی اصول ہے ڈسپلن کا. آپ برا نہ منائیے گا میری بات کو. ایک دوسری بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے زندگی میں کافی کانفرنسز آرگنائز کی ہیں، اور میں ہمیشہ دیکھتا تھا اسٹیج بھری ہوئی ہے بڑے بڑے لوگوں سے. اسٹیج پہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں، ان کی یہ عزت کا مقام ہے، ان کا وہ عزت کا مقام. تو میں نے سوچا کہ کیا عزت سامنے بیٹھنے سے ہی ہوتی ہے؟ تو کچھ میں نے نظام کو تبدیل کیا. میں نے کہا اسٹیج پہ کوئی نہیں بیٹھے گا، ہم سب لوگ باقیوں کی طرح سیدھا بیٹھیں گے. جو صاحب کی تقریر ہوگی وہ آ کے تقریر کریں گے اور چلے جائیں گے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ڈاکٹر طارق میاں صاحب بیٹھے ہیں دوسری رو میں، بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، مجھ سے بڑے ڈاکٹر، مجھ سے بڑے انسان ہیں، مجھ سے زیادہ ان کی خدمات ہیں میڈیکل پروفیشن کے لیے. وہاں بیٹھنے سے ان کی کوئی عزت تو نہیں کم ہوگی؟ اتنی ہی عزت دار. میں آپ کو کوئی مشورہ نہیں دوں گا.
میں آپ کو کوئی نہیں کہوں گا کہ آپ ایسے کریں اور ایسے کریں. میں صرف آپ کو چند چیزیں بتاؤں گا جو میں نے زندگی میں کی ہیں. اور اتنے اچھے پیارے بچے بچیاں پیچھے بیٹھے ہیں. آپ کی مرضی ہے، اگر اس کو اختیار کرنا چاہیں گے تو بھی آپ کی مرضی ہے، نہیں اختیار کرنا چاہیں گے تو آپ کی مرضی ہے. میری عمر 73 برس ہے. میں لاہور میں پیدا ہوا تھا، موچی دروازے میں. میرا چھوٹا سا گھر تھا منزلوں والا. ہم 9 بہن بھائی تھے اور ماں باپ ہمارے. کاشف صاحب نے جیسے ذکر کیا مائیں کیسی ہوتی تھیں اور دادیاں دادی، میں اسی ماحول میں پلا ہوا، انہیں ویلیوز کو میں نے فالو کیا. تو زندگی میں 2-4 چیزیں کی ہیں میں نے. ایک بات بتاؤں، آپ کو شاید حیرانی ہوگی. میری ساری تعلیم اس ملک سے ہے، پاکستان سے ہے. مجھے بہت سی اعلیٰ ڈگریز باہر کے ملکوں سے آنریری طور پہ بھی، اللہ کی مہربانی. لیکن جو کچھ ملا وہ اس ملک سے ہے. پلیز میری بات غور سے سنیے. آپ طالب علم کو بچا لیجیے کہ میں نے کیا کیا. میرے والد ایک چھوٹے سے کاروباری انسان تھے. ریلوے روڈ پہ ان کی ایک ورک شاپ ہوتی تھی. ہم ہیوی مشینری کے کچھ پروڈکشن ہوتی تھی، کچھ ریپیئر کا کام ہوتا تھا. لیکن والد میرے بہت محنتی تھے. 1947 میں جب ہمارا گھر مکمل ہو رہا تھا تو میرا گھر مکمل کیا تھا ایک ہندو ٹھیکیدار، اور سارے مزدوروں کی اور جو سب لوگ تھے ان کی ابھی ڈیو تھی. تو وہ 14 اگست کو ہی ہمارا گھر مکمل ہوا. 14 اگست کو میری مجھ سے بڑی بہن پیدا ہوئی. جب قتل و غارت ہو رہی تھی تو میرے والد صاحب گھر سے چل کے پیدل گئے تھے 2 میل دور، جہاں پہ وہ کنٹریکٹر اور اس کے مزدور اور راج رہتے تھے، اور وہاں جا کے ان کی ساری محنت کے جو اماؤنٹ بنتا تھا ان کے حوالے کر کے آئے تھے. کہ کہا تھا بیٹا زندگی میں نہ میں نے کبھی حرام کھایا ہے، نہ تم لوگ کبھی حرام کھانا. تو میرا بڑا بھائی مجھ سے 18 سال بڑا ہے. 1952 میں جب وہ گھر سے نکلا اپنی نوکری کرنے کے لیے تو میرے والد نے اس کو بٹھا کے کہا بیٹا اگر تم زندگی میں کبھی خوار ہوگے تو اپنی کسی غلطی کی وجہ سے ہوگے. میں نے تمہیں بہت حلال کی روٹی کھلائی. 2000 میں میرے بیٹے نے گریجویشن کی MBBS کیا. وہ جا رہا تھا ہائر ایجوکیشن کے لیے ملک سے باہر. جب جو بات میرے والد صاحب نے 1952 میں میرے بڑے بھائی کو کہی تھی، اللہ کا شکر ہے 48 سال کے بعد میں اپنے بیٹے کو یہ کہہ سکتا تھا کہ بیٹا تم زندگی میں خوار ہوگے تو کسی اپنی غلطی سے ہوگے، میں نے تمہیں بہت حلال کی روٹی کھلائی. تو بچوں میں آپ کو سیدھی سیدھی باتیں بتانے لگا ہوں. میں نے زندگی میں ڈسپلن رکھا ہے. میں نے ایک ٹیم ڈیولپ کی ہے. میں اکیلا انسان ترقی نہیں کر سکتا. آپ اچھے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہو، ان کو ایمپاور کرتے ہو، ان کو ایجوکیٹ کرتے ہو، ان کی تربیت کرتے ہو. تو میں خوش قسمت تھا کہ میں ایک اچھی ٹیم بنا سکا. میرے ساتھ ٹیم نے مل کے کام کیا، اتحاد کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ. تو جب یہاں آنے کو ڈاکٹر صاحبہ نے مجھے کہا تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحبہ میں 11 بجے آؤں گا 1 گھنٹے کے لیے. اللہ کا شکر ہے میں 11 بجے میں 2 منٹ میں یہاں پہنچ گیا تھا. میں نے یہاں کا اپنا ٹیلی فون بند کر دیا تھا کیونکہ تہذیب کا تقاضا ہے کہ جب آپ ایک بڑی گیدرنگ میں ہیں تو آپ کو پھر ڈسٹربنس نہیں ہونی چاہیے.
نہ آپ کو ہونی چاہیے، نہ آپ کے ارد گرد کے لوگوں کو ہونی چاہیے۔ بچوں، میں نے زندگی میں 2-3 اصول اپنائے۔ ایک، میں نے کبھی کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں لگایا۔ میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ یہ شخص مجھ سے کتنے آگے نکل گیا۔ مجھ سے کوئی پوچھتے تھے، جب میں نے لیب بنائی، لیب بہتر ہوتی گئی، تو مجھ سے لوگ پوچھتے تھے تمہارے کمپیٹیٹر کون ہے، تمہارے مقابلے پہ کون ہے؟ میں کہتا ہوں میرے مقابلے پہ کوئی نہیں ہے، میں کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں کرتا، میں اپنے ساتھ مقابلہ کرتا ہوں، اور مجھے اپنے آپ کو ہرانا بڑا مشکل کام ہے۔ تو مجھ سے جب وہ پوچھتے تھے، نہیں دیکھو آغا خان، شوکت خانم، یہ تمہارے کمپیٹیٹر نہیں ہیں، میں کہتا تھا میرے ساتھی ہیں، یہ بڑے اچھے لوگ ہیں۔ آغا خان، شوکت خانم، بے شمار اور بہت اچھی لیبارٹریز ہیں۔ میرے کام پہ اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو آپ آ کے اس پہ تنقید کیجیے، مجھے لا کے نہ دکھائیے دیکھو جی ان کی رپورٹ غلط ہے اور آپ کی رپورٹ صحیح ہے۔ میرے سے ان کی رپورٹ کی بات نہ کریں، میرے سے میری رپورٹ کی بات کریں۔ اپنے کام پہ توجہ رکھی، اس پہ توجہ دی ہے، کوشش کی ہے کہ اس سے بہتر ہوں، اپنے آپ کو بہتر کروں، اور کسی کے اوپر انگلی مت اٹھاؤں۔ جو کوئی اور کر رہا ہے اس کا کام، جو میں کر رہا ہوں میرا کام۔ ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے، میں نے زندگی میں کبھی کسی کو اپنا آئیڈیل نہیں بنایا۔ ہم کہتے ہیں نا یہ میرا رول ماڈل ہے، یہ میرا آئیڈیل ہے۔ میں نے نہ کسی کو اپنا رول ماڈل بنایا، نہ کسی کو اپنا آئیڈیل بنایا۔ میں سمجھتا ہوں ہر شخص مجھ سے بہتر ہے، اور اس میں مجھ سے زیادہ خوبیاں ہیں۔ اگر میں اس کی کوئی خوبی کو اختیار کر سکتا ہوں تو مجھے کوشش کرنی چاہیے، اس کی خامیوں کو مجھے بھی دیکھنا چاہیے۔ میری خامیاں پتہ نہیں کتنی اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھی ہوئی ہیں۔ تو میں نے کبھی کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں لگایا، کسی کو میں نے اپنا آئیڈیل نہیں بنایا، اور زندگی میں کبھی میں نے اپنا کوئی گول نہیں سیٹ کیا، کوئی اپنا کہ میں نے یہاں تک جانا ہے۔ کیوں؟ بڑی سادہ سی بات، اللہ تعالیٰ نے کہا کائنات کو تقسیم کرو، ساری کائنات میں نے تمہارے لیے بنائی۔ اقبال نے کہا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی۔ تو بھائی تم کیوں کم عقل ہو کے اپنا کہتے میں نے یہاں تک پہنچنا ہے تو میں نے یہاں تک پہنچنا ہے؟ تم محنت کرتے جاؤ، اللہ سے دعا کرو، وہ آپ کو کامیابی دے، وہ جہاں تک مرضی دے جائے۔ تو محنت آپ کی، مہربانی اللہ تعالیٰ۔ میں نے دعا تب مانگی ہے جب میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر دی۔ ہم بڑی دعائیں مانگیں، ہم جتنی مرضی دعائیں مانگیں، جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ نہیں قبول کرے گا میرے خیال کے مطابق جب تک میری کوشش پوری نہیں ہوگی، جب تک میری دعا میں وہ پوری اسٹرینتھ نہیں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ میں نے اپنی پوری کوشش کر دی ہے، اب تو میری مدد فرما۔ تو یہ سیدھی سیدھی باتیں میں نے اختیار کی ہیں، اللہ نے مجھے بہت نوازا ہے۔ میں جو کچھ اس ملک میں بنا ہوں، جو کچھ ہوں، اس ملک کی بدولت ہوں۔ میں نہیں کہتا تم ایسے کرو، تمہیں یہ کرنا چاہیے، تمہیں یہ کرنا چاہیے۔ میں سوچتا ہوں مجھے کیا کرنا چاہیے، اپنے حصے کا کام میں کرتا جاؤں تو میں نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ میرا کام ہے پڑھانا، میں ایمانداری سے پڑھاؤں۔ ہاں مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ کامیابی کو کیسے آپ ڈیفائن کرتے ہیں، تو بچوں میں استاد ہوں، میں ٹیچر ہوں، ایک پیتھولوجسٹ ہوں، میں بچوں کو پڑھاتا ہوں، انڈر گریڈس کو بھی اور پوسٹ گریجویٹس کو بھی۔ میں کہتا ہوں میری کامیابی یہ ہے، اگر میں نے زندگی، جب میں دنیا کو چھوڑوں گا تو اگر میں نے اپنے سے بہتر کچھ پیتھولوجسٹ پروڈیوس کر دیے، کچھ پیتھولوجسٹ جو مجھ سے بہتر ہوں، کچھ میڈیکل اسٹوڈنٹس جو جب میں میڈیکل اسٹوڈنٹ تھا تو مجھ سے بہتر میڈیکل اسٹوڈنٹس ہوں، اگر میں نے اپنے سے بہتر کچھ لوگ پیدا کر لیے ہیں زندگی ختم ہونے سے پہلے، دنیا چھوڑنے سے پہلے، تو یہ کامیابی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ بہت شکریہ۔